السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ میرے محترم بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو، فضیلت کو جانتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ہاں بھی خوش نصیب ہیں اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے زندگی کا ایک اور سال دیا اور اس سال میں رمضان کا مہینہ آیا اور انہوں نے روزے رکھے اور اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب سے استغفار اور توبہ کی، کیونکہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، فرشتے آتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ معراج کی رات ہوتی ہے، آسمانوں کی سیر ہوتی ہے اور پھر مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھو، تو میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہوں۔ تو چڑھنے کے بعد بہت دردناک آوازیں سنتا ہوں، رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی، اور میں پوچھتا ہوں جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جی، یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر میں آگے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، ابھی تھوڑا ہی سفر کرتا ہوں، پھر ایک ایسا میری آنکھوں کے سامنے منظر آتا ہے کہ میں پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو جہنم کے اندر جن لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی باچھوں کو، جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے اور ان کے جبڑوں سے، باچھوں سے خون بہہ رہا ہے اور یہ ان کو عذاب مل رہا ہے، یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رمضان کے مہینے کو پاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کو پاتے تھے اور روزے داروں سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے، یعنی کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے یا روزہ رکھتے تھے تو وقت سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے، کھول لیتے تھے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ توڑ لیتے تھے۔ تو فرمایا ان کو روزہ پہلے کھولنے کی وجہ سے یا توڑنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کریں، ذرا سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور معراج کا واقعہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے اندر رمضان کے مہینے کو پایا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کو پایا، لیکن اس کی قدر نہ کی، اس کی اہمیت اور فضیلت کو نہ جانا اور اپنی منمانی اور مرضیاں کرتے رہے اور روزے توڑتے رہے یا پہلے کھولتے رہے، فرمایا ان کے لیے عذاب یہ ہے کہ ان کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا جائے گا اور ان کی باچھوں کو، جبڑوں کو چیرا جائے گا اور ان کو ہمیشہ ہی یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو میرے محترم بھائی، ذرا وہ میرے بھائی سوچیں، غور کریں کہ جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، سحری افطاری کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس مہینے کی اور حکم کی قدر نہیں کرتے، تو میرے محترم بھائی ذرا سوچیں کہ ان کا حال کیا ہوگا۔
مجھے یاد آیا کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ ممبر رسول کو پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے ہیں خطبہ جمعہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین, اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین. ان میں سے ایک سیڑھی ایسی تھی کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا. صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے محترم بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جی آپ نے آمین کیوں کہا ہے, آج سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا لیکن آج ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ممبر کے اوپر چڑھ رہا تھا, اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو آ کے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی یہ اللہ کا حکم ہے, وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, کوئی قول فعل کوئی عمل کوئی حکم نہیں کرتے. تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے اندر رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں, رمضان کے مہینہ ان کو ملتا ہے اور وہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے شب و روز گزارتے ہیں اور وہ رمضان کی قدر نہیں کرتے, اس کی اہمیت کو نہیں جانتے, اس کی فضیلت کو نہیں جانتے, یعنی کہ اس کی قدر نہیں کرتے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت کو حاصل نہیں کرتے, یا استغفار نہیں کرتے, یا بخشش نہیں مانگتے, یا مغفرت نہیں مانگتے, یا توبہ نہیں کرتے, یا اللہ سے معافی نہیں مانگتے, اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے گڑ گڑا کے استغفار اور توبہ نہیں کرتے. فرمایا جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے, جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے, جہنم سے پناہ نہیں مانگتے. تو فرمایا اللہ کے نبی جی جنہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا اور جہنم سے بچ کے جنت کو حاصل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ لعنتی ہیں. تو جب جبرائیل علیہ السلام نے اتنی بات کہی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی, اس کی اہمیت کو نہیں جانا, تو فرمایا وہ لوگ لعنتی ہیں. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پہ آمین کہا. میرے محترم بھائیو, اس بات سے اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے, اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کو پاتا ہے, اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا, اس کی اہمیت فضیلت کو نہیں جانتا, ایسا بندہ لعنتی ہے اور اللہ نے لعنت کی ہے, جبرائیل علیہ السلام نے لعنت کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. تو ذرا سوچیں جن کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے, جبرائیل علیہ السلام نے اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں لعنت کی ہے, ذرا سوچیں کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا. تو آئیں میرے محترم بھائیو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جو مسافر ہے وہ روزہ نہ رکھے لیکن رمضان گزرنے کے بعد اپنا وہ روزہ رکھے, اس کی قضا دے. جو بیمار ہے, لاچار ہے, بے بس ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ بیمار ہے, فرمایا جب صحت مند ہو جائے تو پورے سال میں جب بھی اس کو موقع ملے وہ روزہ رکھے. لیکن جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا تو میرے محترم بھائیوں وہ لعنتی ہے, اس پر اللہ کی لعنتیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے, جبرائیل علیہ السلام کی لعنت ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پتہ کیا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا ایھا المسلم, بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر میں نے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کر دیے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ اور فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، روزے کو جان بوجھ کر نہ چھوڑیں۔ ہاں جو بھائی دیہڑی دار ہیں، مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ میرے بھائی بھی دیہڑی کو چھوڑ دیں، لیکن روزے کو نہ چھوڑیں، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو مجھ سے ڈر چاہتا ہے، میرا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر میں اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہوں کہ وہ سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ اس کو رزق کہاں سے مل رہا ہے۔ اس لیے میرا ہر بھائی بزرگ ساتھی روزہ رکھے، روزے کو نہ چھوڑے، روزے کو ترک نہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں دنیا میں مل سکیں اور کل قیامت والے دن ہمارا رب ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا دے۔ اس لیے میرا ہر بھائی رمضان کے مہینے کی قدر کو جانے۔ آج 7واں روزہ مکمل ہو گیا ہے، پیچھے 22-23 دن باقی ہیں۔ آئے میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں، فضیلت کو جانیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو سمجھ لو ہماری یہ دنیا بھی بن گئی، اگلی دنیا بھی بن گئی، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔